جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صلوات یہی وہ چیز ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صاحب وہ شیعہ کہتے ہیں کہ موت آنی ہے اور سنی کہتے ہیں کہ نہیں آنی ہے۔ ہندوؤں کا نظریہ یہ ہے کہ موت سب کو آئے گی، اور عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ صاحب کسی کو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہ مسلک کا ہے نہ مذہب کا ہے، سب کو اس بات پر یقین ہے کہ موت برحق ہے، موت آئے گی۔ اور قرآن نے بھی کہا کوئی بچنے والا نہیں ہے، حتیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ دیا قرآن نے، انک میت وانہم میتون، سب کو مرنا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی ارشاد ہوا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کب کس کو کہاں موت آ جائے گی، لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں پتہ ہے کہ اس کو کہاں موت آئے گی، وماذا تکسب غدا، کل وہ کیا کرنے والا ہے۔ نہیں معلوم کہ اس ممبر سے اتریں گے کہ اتارے جائیں گے، اس امام باڑے سے جائیں گے کہ لے جائیں گے، کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ موت آنی ہے، موت سے کسی کو بچنا نہیں ہے، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کہاں ہے؟ بعض روایتیں کہتی ہیں صاحب موت کوئی میٹر ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مرنا کون سی مصیبت ہے، روح تو ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو۔ سنی ہے نا آپ نے روایت کو، میں نے اپنی پاس سے تو نہیں کہا۔ بعض یہ کہ دیکھیے انہوں نے وہ بھی فرمایا، اس کا مطلب کہ کوئی نئی بات ہم نے نہیں کی۔ بعض روایتوں میں جو تعبیرات ہیں اور تمثیلات ہیں وہ سب بہت دہلا دینے والی ہیں، کہ جیسے کانٹے دار جھاڑی پر ریشمی لباس ڈال کر کے کھینچ لیا جائے، کوئی اس کا تار سلامت نہیں رہے گا، وہ کیفیت ہوتی ہے قبض روح میں۔ بعض جگہوں پر تمثیل اس طرح کی ہے کہ جیسے انسان کے جسم کو قینچی کیا جائے، جو اذیت ہوگی وہ قبض روح کے وقت اذیت ہوتی ہے۔ تو اب مسئلہ مرنے میں تو اختلاف نہیں ہے، لیکن یہاں اختلاف ضرور ہے کہ کچھ روایتیں صاحب کہ موت بڑی آسانی سے روح نکل جائے گی، کچھ کہتے ہیں صاحب بڑا سخت مرحلہ ہے۔ تو اب ہمارے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے اس زمانے میں کہ ہم کس روایت کو قبول کریں۔ کیا واقعاً بہت آسانی سے روح نکل جاتی ہے، کوئی میٹر نہیں ہے، یا واقعاً بڑی سختی سے روح نکلتی ہے؟ اس کے لیے ایک آپ کو داستان چھوٹی سی نقل کروں، صلوات بر محمد۔ جناب امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک صاحب تھے جن کو شوق ہو گیا قرآن کا تضاد لکھنے کا، کہ قرآن یہاں کچھ کہہ رہا ہے یہاں کچھ کہہ رہا ہے، ان کو شوق ہو گیا کہ اس کو یکجا کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہے کوئی آدمی جو دین کا کام کر سکے؟ ایک بندہ خدا نے کہا مولا فرمائیے، کہا اس کے پاس جانا ہے اور اس سے یہ پوچھنا ہے، صاحب وہ ہمارے استاد ہیں، ہم ان پر کیسے اعتراض کریں؟ تو امام نے ان کو طریقہ بھی بتا دیا کہ جب جو ہے وہ تم پر پورا اعتماد ہو جائے تب تم اتنا صرف کہہ دینا کہ صاحب یہ جو آپ تضاد فرما رہے ہیں یہ واقعی قرآن میں تضاد ہے کہ آپ کی سمجھ میں تضاد ہے؟ خیر چلے گئے صاحب ان کی خدمت میں لگے رہے، جب بہت زیادہ قریب ہو گئے تو کہنے حضور یہ جو آپ کتابیں وہ کتاب تیار فرما رہے ہیں، قرآن کی باتوں میں اختلاف ہے اور تضاد ہے، تو یہ تضاد آپ کے سمجھنے میں ہے یا اللہ کے فرمانے میں ہے؟ دیکھیے سمجھ میں آتا نہیں، یہ بتاؤ یہ تمہارا کام تو نہیں ہے،
یہ تمہاری بات، یہ بتاؤ تم لائے کہاں سے ہو یہ سوال؟ تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ صاحب جو ہے وہ ہم سے امام نے یہ سوال کیا تھا، اور وہیں صاحب سنا ہے کہ پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا کہ نہیں اب ہم اس پر نہیں لکھیں گے، تو ہماری سمجھ ہے واقعی اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہی مسئلہ یہاں ہے کہ قبض روح میں اختلاف ہے یا جو لوگ مر رہے ہیں ان میں اختلاف ہے؟ صلوات بر محمد۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ روح دو طریقے، روایت میں اختلاف ہے یا مرنے والوں میں اختلاف ہے۔ کا کیا مطلب؟ مرنے والے ہم بھی آدمی ہیں، آپ بھی آدمی ہیں، آپ بھی آدمی ہیں، آپ بھی آدمی، سب آدمی تو ہیں، بات انسانوں ہی کی ہے۔ مرنے والے کہاں کئی طرح کے ہیں؟ کہ شکل میں ہم سب ایک جیسے ہیں لیکن سب الگ الگ ہیں، جس کی قسم موٹے طور پر دو طرح ہو سکتی ہے۔ صلوات در محمد۔ بہت جلدی سے اس کا ہلکا سا اشارہ ہو چکا آپ کے ذہن میں، بس قریب کرنے کے لیے۔ تقریباً 3 طرح کی موٹے طور پر مخلوقات ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے، خواہشات نہیں دی ہے نا ذہن میں یہ بات۔ دوسری مخلوق وہ ہے کہ جس کو اللہ نے شہوت دی ہے، عقل نہیں دی ہے۔ تیسری مخلوق وہ ہے کہ جس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے۔ وہ مخلوق جس کے پاس شہوت ہے، عقل نہیں ہے، وہ کون ہے؟ جانور۔ جس کے پاس شہوت ہے، عقل نہیں ہے، وہ ہوا جانور۔ جس کے پاس عقل ہے، شہوت نہیں ہے، خواہشات نہیں ہے، وہ ہے کون؟ فرشتے۔ جس کے پاس عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے، وہ کون ہے؟ حضرت انسان۔ اب یہ انسان کے پاس عقل بھی ہے، انسان کے پاس خواہشات بھی ہے۔ خواہش اور عقل ان دونوں میں مسلسل جنگ جاری ہے۔ عقل چاہتی ہے کہ خواہش نفس کو دبا لے، خلاف قانون الہی کام نہ ہو۔ خواہشات چاہتی ہیں کہ عقل کو دبا لیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ خواہشات غالب آ جاتی ہیں، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، تو اب یہ انسان انسانیت سے نکل کے کہاں جاتا ہے؟ جانور بن جائے گا۔ نہیں، جانور نہیں بنے گا، بلکہ جانور سے بدتر ہوگا۔ کیوں جانور سے بدتر ہوگا؟ اس لیے کہ جانور نے اگر کسی کا کھیت چر لیا ہے تو اس کے پاس پیٹ ہے، عقل نہیں ہے۔ اگر کسی انسان نے کسی انسان کی زمین دبا لی ہے عقل کے باوجود، تو اب یہ انسان جانور نہیں، جانور سے بدتر ہے۔ دوسری قسم آتی ہے کہ جب عقل غالب آ جاتی ہے، انسان کی خواہشات مغلوب ہو جاتی ہیں، تو اب یہ انسان کیا ہوگا؟ فرشتہ نہیں ہوگا، فرشتوں سے افضل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فرشتے نے گناہ نہیں کیا، کون سا کمال ہے؟ اس کے پاس خواہش ہی نہیں ہے۔ انسان خواہش ہونے کے باوجود اگر گناہ نہ کرے تو یہ انسان اب انسان نہیں بلکہ فرشتوں سے افضل ہے۔ تو اب بیچ میں انسان تو کہیں رہا ہی نہیں۔ انسان کی 2 صورتیں ہو گئیں، یا جانور سے بدتر ہے یا فرشتوں سے افضل ہے۔ مرنا دونوں کو ہے، جو جانور سے بدتر ہے وہ بھی مرے گا، جو فرشتوں سے افضل ہے وہ بھی مرے گا۔ اب گفتگو یہاں ہوگی کہ جانور سے بدتر کی روح کیسے نکلتی ہے، فرشتوں سے افضل کی روح کیسے نکلتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو اب 2 طرح کے ہو گئے نا، اب انسان ایک نہیں ہے، لہذا روایت میں اختلاف نہیں ہے، انسانوں میں اختلاف ہے۔ ہماری آپ کی شکلیں ایک جیسی ہیں لیکن اندر سے سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کوئی جانور سے بدتر ہے، کوئی فرشتوں سے افضل ہے۔ پہلے کس کا تذکرہ کیا جائے آپ فرمائیے، پھر میں اپنی بات کہوں گا۔ جانور سے بدتر اس کی روح کیسے نکلے گی، یا فرشتوں سے افضل اس کی روح کیسے، کس کی پہلے نکالیں؟ ہاں بہتر یہی ہے کہ جلدی سے اس کو نکال کے معاملہ ختم ہو جائے، تب وہ بڑھیا والا ہوگا تو آدمی اطمینان سے سنے گا۔ صلوات بر محمد۔ اب 1-2 مقدمات آپ پہلے سماعت فرما لیجئے جلدی جلدی، اس کے بعد پھر گزارشات ہوتی ہیں۔ عرض کر چکا میں کہ یہ دنیا، اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور وہ باطن بھی اسی کائنات میں ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ دنیا کا ایک ظاہر ہے
اور ایک باطن ہے. ظاہر دکھتا ہے ان آنکھوں سے. آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں. ظاہر دکھتا ہے ان آنکھوں سے، باطن ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. اس کے لیے چھٹے امام کی روایت ہے، سلام اللہ نے ہر انسان کو 4 آنکھیں دی ہیں. 2 اس کے چہرے پر ہیں، 2 اس کے دل میں ہے، سینے پر ہے. خدا جب کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کی یہ دل کی آنکھیں وا کر دیتا ہے، پھر وہ کچھ دیکھ لیتا ہے باطن کائنات میں کہ جو ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے. اور ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ورنہ اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے. کیسے کیسے لوگ ہیں جو بیٹھے بیٹھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں کون وضو کر کے آیا ہے، کون بغیر غسل کے آیا ہے. ایسے افراد ہیں تاریخ میں، صلوات بر محمد اس طرح کے مل جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ باطن کائنات کب دکھائی دیتا ہے؟ یہ آنکھیں کب باطن کو دیکھتی ہیں؟ آج کے زمانے میں سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے ہاں فیض آباد ظاہر سی بات ہے کہ ایک مذہبی شہر ہے، تو جب مذہبی شہر ہے تو مذہبی افراد بھی ہوں گے. تو چنانچہ وہاں مذہبی افراد جو ہیں وہ بہت ہیں. پوری سینا ہنومان جی کی آج بھی فیض آباد میں اسی آب و تاب کے ساتھ ہے جو شری رام چندر جی کے زمانے میں رہی ہوگی. نہ آپ اپنا کپڑا چھت پہ پھیلا سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. اچھا، اب مشکل یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ہے وہ آپ کیبل پر انحصار کر نہیں سکتے. اگر واقعی آپ چاہیں کہ کیبل لگا لیں تو کیبل پر پتہ نہیں کیسے کیسے چینل آنے لگتے ہیں. تو بھیا پہلے تو چھوٹی ڈش لگائی اور اس کو بلایا، وہ والا 2-4 مہینہ چلا اور وہ جو چھوٹی ڈش سے غائب ہو گیا، وہ سارے چینل ایران والے غائب ہو گئے. پھر وہ صاحب 6 فٹ کی لگی، وہ بمبئی سے لڑکا آیا، گھمایا وہ سیٹ ہو گیا. وہ معلوم ہوا بیٹھے باقاعدہ الیکشن کی وہ دیکھ رہے تھے، اچانک اس پہ آ گیا نو سگنل لکھ کر کے. کیا بات ہے، کوئی بندر کود گیا ہے نا. اب آپ یہ بتائیے، جو بیٹھے بیٹھے اپنی ٹی وی اسکرین پر، علی بھائی، ہم جو پورا منظر دیکھ رہے تھے لائیو الیکشن کا، وہ اسی فضا میں کہیں ہے کہ نہیں ہے نا. ہم ابھی اپنی اسکرین پر دیکھ رہے تھے، اچانک غائب کیسے ہو گیا؟ اور دوڑو بندر نے کیا کیا؟ تو بندر نے ہلا دیا، تو ہوا کیا اس کے ہلانے سے؟ جواب، فریکوینسی آؤٹ ہو گئی، ہے نا. تو باطن کی چیز کب دکھائی دیتی ہے؟ کہ جب آپ کا ٹی وی اور وہ ڈش دونوں کی فریکوینسی سیٹ ہو جائے، تب باطن ریلے ہو جائے گا. وہی حال ہے اس کا کہ جب باطن کائنات اور اس دل کی فریکوینسی سیٹ ہو جائے گی تو آدمی ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ وہاں تو بندر اچھلا، فریکوینسی آؤٹ ہو گئی. یہ دل کی فریکوینسی کب سیٹ ہوتی ہے، کب آؤٹ ہوتی ہے؟ صلوات بر محمد. یہ دل کی فریکوینسی کب سیٹ ہوتی ہے، کب آؤٹ ہوتی ہے؟ اس کے سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے جو تفصیلات بیان کی ہے اس کو میں آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا سے انسان کا تعلق یہ ہے حجاب. انسان کا اس کائنات سے رابطہ، تعلق، یہ ہے حجاب کا سبب. جتنا انسان کا تعلق اس کائنات سے بڑھتا جائے گا، یہ پردہ اور حجاب دبیز ہوتا جائے گا، موٹا ہوتا جائے گا، باطن کی چیز نہیں دکھے گی. جتنا انسان کا تعلق اس کائنات سے کم ہوتا جائے گا، خدا سے بڑھتا جائے گا، یہ پردہ ہلکا ہوتا جائے گا اور وہ باطن کائنات کو دیکھ سکتا ہے. بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں. اب کب انسان کا تعلق تقریباً اس دنیا سے الگ ہو کر کے اور صرف ادھر سے وابستہ ہوتا ہے، اس میں سے ایک وقت ہے کہ جب انسان کی روح نکلنے لگتی ہے. اسی لیے اس حالت کو کیا کہتے ہیں جی؟ نازع جھگڑا ہو جائے گا، نازع کا حال کی حالت. خوب، اس کے علاوہ بھی ایک لفظ بولتے ہیں
تو نزا تو ہو گیا بھائی، اس میں کون سا نزا رہ گیا؟ حالت احتضار، جاکنی بھی کہتے ہیں، نازع بھی کہتے ہیں، لیکن ایک لفظ بولتے ہیں کیا؟ حالت احتضار۔ تو حضور مسائل میں بھی پڑھیے گا آپ، احکام محتضر، یہ احتضار کو احتضار کیوں کہتے ہیں؟ حالت احتضار کا، احتضار کا کیا مطلب ہوا؟ احتضار اسی حاضر سے بنا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو چیز انسان زندگی میں دنیا میں رہتے نہیں دیکھ پا رہا تھا، وہ موت سے پہلے نزع کے عالم میں وہ ساری چیزیں اس کے سامنے حاضر ہوتی ہیں، اسی لیے اس حالت کو حالت احتضار کہتے ہیں۔ من جملہ ان چیزوں کے کہ جو مرنے والے کے سامنے مرنے سے پہلے حاضر ہوتی ہیں، اس میں موٹے طور پر ایک ہے اس کا عمل، ایک ہے اس کی اولاد، ایک ہے اس کا مال، یہ تینوں چیزیں اس کے سامنے حاضر ہوتی ہیں۔ مال سامنے آتا ہے، مرنے والا دیکھتا ہے میں جا رہا ہوں، تمہارے مقابلے میں نے اللہ کو اللہ نہیں سمجھا، ہوتا نہیں ہوتا؟ تمہارے لیے ہم نے خدا کو خدا نہیں سمجھا، حلال کو حلال نہیں سمجھا، حرام کو حرام نہیں سمجھا، حکم خدا کو حکم خدا نہیں سمجھا، میں جا رہا ہوں، میرا کتنا ساتھ دو گے؟ روایت کہتی ہے مال کہے گا کفن لے لو بس، اس کے بعد اس کی اولاد اس کے سامنے آتی، بیٹا یہ سب جو کچھ کیا میں نے تمہاری خاطر کیا۔ کوئی زمین قبر میں لے کے جائے گا، کوئی بلڈنگ اپنی اولادی کو تو چھوڑ کے جائے گا، تو یہ سارا حلال و حرام میں نے جو ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے، بیٹا میں جا رہا ہوں، تم میرا کتنا ساتھ دو گے؟ بیٹے کا جواب وہی ہے جو آپ نے فرمایا، کیا؟ قبر تک پہنچا دیں گے اور بس۔ اس کے بعد اس کے مرنے والے کے اعمال اس کے سامنے آتے ہیں، تم کو میں نے حقیر سمجھا، تم کو میں نے معمولی سمجھا، تم پر میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، اب میں مر رہا ہوں، تم میرا کتنا ساتھ دو گے؟ جواب دیتا ہے عمل، وی آر ود یو آل دا وے، ہے نا؟ یہاں سے لے کر کے جاکنی کے عالم سے لے کے قبر میں، حشر میں، نشر میں، صراط پر، بہشت کے دروازے تک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوتا ہے کہ تب تک ملک الموت ظاہر ہو جاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک سوال آپ پہلے بتا دیجئے کہ یہ سزا روح نکلنے نہیں، یہ سزا روح نکلنے کے بعد شروع ہوگی یا روح نکلنے سے پہلے آغاز ہو جاتا ہے؟ اب جو روایت کہتی ہے، بھی پڑھتا ہوں میں آیت، روایت کہتی ہے کہ یہ صاحب ہوتے ہوتے اچانک کیا ہوگا؟ ملک الموت اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب جب ملک الموت ظاہر ہوتا ہے تو روایت کا کہنا یہ ہے کہ وہ آتے ہی روح قبض نہیں کرتا، پہلے وہ آ کے دیکھا کہ یہ کون صاحب ہیں، ان کے والد کون تھے، کیا کرتے تھے، ان کا ڈائری کہاں ہے۔ تو پہلے صاحب ملک الموت ہماری ساری فائل پڑھے گا، معاملہ پرانا ہے، ہمارے ہی بابا کے لیے ان کو ڈانٹا گیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو صاحب یہ تو خلیفہ کی اولاد ہیں، یہ لوگ آدم کی اولاد ہیں، تو اب پہلے پڑھا جائے انہوں نے کیا کیا ہے۔ اب صاحب جب وہ نامہ عمل پڑھنا شروع کرے گا تو فرشتے کو تعجب ہوگا، ارے باپ رے، یہ مولانا صاحب تو بہت بڑے شاعر بنتے تھے اپنے آپ کو، اور یہ باپ رے باپ شیروانی ٹوپی نکال کے لگا کے ایسا چلتے تھے، لگتا تھا کوئی آیت اللہ چلا آ رہا ہے۔ ہمیں یہ گڑبڑ، قبا کے اندر اتنی خرابیاں، امامے کے اندر اتنی خرابیاں، تو قرآن کا جو لہجہ ہے اس سے ملک الموت کا تعجب جھلک رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب ملک الموت آئے گا ہمارے نام عمل کو پڑھے گا، اب قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، فرشتہ پوچھے گا، ہر مرنے والے کی بات ہے جو گڑبڑ ہے، بات کس کی روح کی بات ہو رہی ہے؟ جو جانور سے بدتر ہے، ابھی ہمارے جیسے کی بات ہے، گناہگار جیسوں کی بات ہے، آپ لوگوں کی روح کیسے نکلے گی؟ اس کے بعد عرض کرتا ہوں، صلوات بر محمد۔ اب جب ہمارے اعمال پڑھ لے گا وہ، تو اس کو تعجب ہوگا،
قرآن کہتا ہے کہ ملک الموت ہماری فائل پڑھنے کے بعد کہے گا فیما کنتم، لفظ تو اتنا ہی ہے، ترجمہ اپنے انداز کا، فیما کنتم، ارے کہاں تھے؟ اتنے گندے اعمال، اتنی خراب فائل، ہمیں قبا امامہ لگاتے تھے، رمضان میں روزہ ہی نہیں رکھا مول صاحب آپ نے، ارے فیما کنتم، کہاں تھے؟ اتنے گندے اعمال۔ تو ہم لوگوں کا کام کیا ہے؟ اندر سے پتا ہے کہ ہم غلط ہیں، دنیا کی بات کر رہا ہوں، سب کو پتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے، اندر ایک ضمیر ہے جو بتاتا ہے کہ نہیں غلط، اس کے باوجود ہمارے پاس ہر غلط کام کے لیے ایک ترک ہوتا ہے۔ وہ اصل میں کیا بتائیں؟ ایک تکیہ کلام ہے، اس کے بعد ہر صحیح چیز کیا ہونے، غلط چیز صحیح ہونے لگتی ہے۔ وہ اس میں معاملہ یوں تھا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر وہ کیا بتائیں کہ بات سب دور۔ تو ہم لوگ جو عادی ہیں اس دنیا میں ایک دوسرے کو کیا بتائیں کرنے کے، یہی کام ہم ملک الموت کے ساتھ کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اصل میں کیا بتائیں ملک الموت، بھائی وہ چکر یہ ہوا۔ اب آیت پڑھیے آپ، جب وہ پوچھے گا فیما کنتم، کہاں تھے، تب ہمارا جواب ہوگا کننا مستضعفین فی الارض۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ کیا بتائیں ملک الموت بھائی، اسرائیل بھائی، اب ہم کیا بتائیں، کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے صاحب، ہم کیا نام ہے آپ کا؟ حیدر کمال۔ اب وہ صاحب وہ مسجد جو ہے وہ کا راستہ ان کے دروازے سے تھا صاحب، اور انہوں نے صاحب وہ بندوق رکھ لی تھی، ہمارے دروازوں سے گزرو گے شوٹ کر دوں گا تم کو۔ وہ مجبوری یہ تھی صاحب کہ جو ہے وہ افطاری اسی مسجد میں اچھی لگتی تھی، اور یہ بندوق لیے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا جب روزہ رکھوں گا ہی نہیں تو افطار کا جھنجٹ ہی نہیں پڑے گا جو ہے وہ، تو وہ اس چکر میں صاحب حیدر کمال کے چکر میں روزہ نہیں رکھا میں نے صاحب، وہ علی صاحب کے چکر میں نے نماز نہیں پڑھی صاحب۔ انہوں نے کہا تھا مسجد نہ ہو کے پیر کاٹ لیں گے صاحب، لنگڑا ہو جاتا ملک الموت بھائی، میں کیا کر لیتا۔ جب ہم یہ سارے ترک رکھیں گے نا، کیا بتائیں، تو ایسا نہیں کہ ملک الموت فوراً، ملک الموت پھر جواب دے گا الم تکن، قرآن کی آیت ہے، الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ اب یہ میں اپنے پاس سے کہتا ہوں، یہ بتائیے حب الوطن من الایمان، بے شک ہمارا بھی اس پر اعتقاد ہے، ہمارا بھی اس پر ایمان ہے۔ رسول اللہ کا وطن کیا تھا؟ مکہ۔ تبلیغ دین کی خاطر مکہ رسول اللہ نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ایک۔ اس کے بعد حسین کا وطن کیا تھا؟ مدینہ۔ حفاظت دین کی خاطر حسین نے مدینہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اب اگر حیدر کمال مسجد میں نہیں جانے دے رہے تھے، علی بھائی نماز نہیں پڑھنے دے رہے تھے، تو ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ امروہہ میں رہتے؟ چھوڑ دو۔ جب رسول اللہ مکہ چھوڑ سکتے ہیں، جب حسین مدینہ چھوڑ سکتے ہیں، تو اپنے دین کی حفاظت کی خاطر الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اب جب ہم کو قائل، دیکھیں یہ دنیا میں ہوتا ہے، ہماری بحث سنی گئی نہیں سنی گئی، پیچھے سے بیک ڈور سے کام ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، لیکن وہاں جب تک پوری بات نہیں سن لی جائے گی تب تک نہیں ہوگا۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ ہجرت کر جاتے؟ جب ملک الموت ہم کو قائل کر لے گا تب نہیں۔ ابھی رکیے، روح نہیں، ابھی نہیں روح نکلے گی۔ میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے کہ یہ سزا اور جزا روح نکلنے کے بعد یا شروع ہی میں اسٹارٹ ہو جائے گی؟ شروع میں۔ ابھی قرآن کہتا ہے نہ، ابھی روح نہیں نکلے گی۔ اب جب ہم کو ملک الموت قائل کر لیں گے کہ نہیں گڑبڑ کی تم نے، تو قبض روح کے پہلے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اب ملک الموت پٹائی کرے گا، یہی فرشتہ توڑے گا، بالکل فیض آباد کی زبان میں کہا جائے کہ توڑائی ہوگی، پٹائی ہوگی۔ کہاں کہاں مارا جائے گا؟ قرآن نے جگہ بھی بتلائی ہے، وَيَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ ملک الموت یہ فرشتہ قبض روح کے پہلے ان کے چہرے پر اور ان کی پیٹھ پر پٹائی کرے گا۔ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مغفل ہیں،
اندر کام ہو رہا، وہ آئے، اے ذرا خالو وسیع صاحب لیٹے ہیں بالکل مرنے کے قریب، اے بیٹا ذرا ماموں جان کو پانی پلا دو ایک چمچ تم بھی، وہ تو ماموں جان کو ماموں جان کے اندر پیچھے توڑائی ہو رہی ہے، اے بیٹا ذرا خالو ابا کو تم بھی ایک چمچ پانی پلا دو، ذرا خالہ اماں کو تم بھی جو ہے چمچ پانی پلا لو، یہاں تو خالو ماموں خالہ اور پھوپھی کو 4 چمچ پانی، اندر پٹائی ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا کہاں مارا جائے گا؟ وجوہہم وادبارہم، ان کے چہرے پر اور ان کی پیٹھ پر۔ جب پٹائی ہو لے گی تب انتہائی ذلت کے ساتھ اس کی روح، جس کی قبض روح کے پہلے پٹائی ہو رہی ہو، روح نکلنے کے بعد اس کا حشر کیا ہوگا یہ تو پتہ ہے نا۔ اب اندازہ کر سکتا ہے کہ گناہگار کی روح کتنی اذیت سے نکلے گی، گناہگار کی روح کتنی تکلیف سے نکلے گی۔ اب پڑھیے وہ روایتیں، جیسے کانٹے دار جھاڑی پر ریشمی لباس ڈال کے کھینچ لیا جائے یا قینچی کیا جائے، وہ اذیت ہوگی اگر گناہ کے عالم میں ہماری روح قبض کی گئی۔ صلوات بر محمد 25 منٹ ہو گئے، 15 منٹ میں جو ہے وہ مومن کے نکالتے ہیں اور 10 منٹ کے مصائب کام ختم۔ صلوات بر محمد۔ تو یہ ہو گئی ایک قسم جو جانور سے بدتر ہے۔ اب آئیے وہ جو فرشتوں سے افضل ہے۔ میں نے کہا وہ اب دیکھیے بزرگ، آپ کو کچھ لگ رہا ہوگا کہ یہ اٹک رہے ہیں پڑھنے میں، وہ اٹکنے کی وجہ بھی یہ بزرگ لوگ ہیں جو ہمارے مجلس تشریف فرما ہے، تو وہ اثر تو اس کا پڑے گا ہی۔ بہرحال جو اصلاح کی غرض سے بھی مول صاحب بعد میں اس کی جو ہے وہ فرما دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ مول صاحب نعیم عباس صاحب قبلہ سے کہ میرا لڑکا جو ہے بہت آپ کی عزت کرتا ہے، بہت آپ کو چاہتا ہے، کہ کیوں بیٹھ کے ممبر پہ جھوٹ بولتے ہو میاں؟ میں کیا ہوا مول صاحب؟ کہنے لگے روز آنا سامنے سے گزرتا ہے بستہ لے کر کے اور میں بیٹھا رہتا ہوں، اگر بہت احترام کرتا ہوتا تو کم از کم ایک سلام تو کرتا۔ تو کسی کی عزت کا مطلب یہ ہے پہلا کام کہ اس کو سلام کیا جائے۔ طے یہ ہوا کہ انسان 2 طرح کے ہیں، یا جانور سے بدتر ہے یا فرشتے سے افضل ہے۔ اب جو روح قبض کرنے آیا ہے وہ کون ہے؟ فرشتہ۔ وہ مومن جو لیٹا ہے جس کی روح نکلنا ہے وہ کون ہے؟ انسان نہیں ہے، فرشتوں سے افضل ہے۔ قانون یہ ہے کہ جو چھوٹا ہے اس کو بڑے کا، افضل کا احترام کرنا چاہیے۔ احترام کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو آ کے سلام تو کرو۔ صلوات بر محمد۔ پہلا طریقہ یہ ہے۔ اب اگر آتے ہی کسی کو ملک الموت سلام کر دے تو اطمینان تو وہیں سے ہو جائے گا نا۔ اب یہ 2 روایتیں میں نقل کرتا ہوں مجلس تمام، اور یہ دونوں روایتیں بہار الانوار کے اندر ہیں۔ ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ کیف یتوفا ملک الموت المؤمنہ؟ یتوفا فعل، ملک الموت مضاف مضاف الیہ فاعل، اور المؤمنہ مفعول اس کا۔ یا رسول اللہ کیف یتوفا ملک الموت المؤمنہ؟ یا رسول اللہ ملک الموت مومن کو وفات کیسے دیتا ہے؟ یہ کسی نے سوال کیا پیغمبر سے، یا رسول اللہ مومن کو ملک الموت وفات کیسے دیتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ان ملک الموت لیتوقف عند المؤمن۔ بات وہ ذہن میں رہے کہ قبض روح کرنے والا فرشتہ ہے، جس کی قبض روح ہو رہی ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور شریفوں کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ افضل کا احترام ہونا چاہیے۔ اب یہ بہار الانوار میں روایت ہے پیغمبر سے، یا رسول اللہ ملک الموت مومن کو وفات کیسے دیتا ہے؟ فرمایا ان ملک الموت لیتوقف، لام تاکید، لیتوقف عند المؤمن موقف عبد الذلیل من المولا۔ ملک الموت مومن کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے بندہ حقیر کے سامنے، اس کیا بندہ حقیر اپنے آقا کے سامنے
جیسے بندے ذلیل اپنے جیسے چپراسی صاحب کے سامنے ایک ہو گئی. کیوں ایسا ہوا کہ یہ افضل ہے, فرشتہ جو ہے وہ مفضول ہے, لہذا اس کو احترام کے ساتھ. ایک روایت. دوسری مجلس تمام, خود یہ بھی حدیث پیغمبر کی ہے صلوات بر محمد. فرماتے لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ. پیغمبر فرماتے ہیں, دیکھیں مومن کی ایک پہچان اور ہے, مومن چاہے جتنی عبادت کرے کبھی اس کو اپنی عبادت پر غرور نہیں ہوتا, گھمنڈ نہیں ہوتا. عبادت کرتا ہے ڈرتا رہتا ہے. کیوں؟ یہ روایت اب نقل کر رہا ہوں, آگے آ رہی. لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ. مومن پرماننٹ, لا یزال کا ہی ترجمہ ہوگا نا, دائماً مستقل, خائفا ڈرتا رہتا ہے. کاہے سے ڈرتا ہے؟ من سوء العاقبہ, اپنی بد انجامی سے. کیوں ڈرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے پھر بھی ڈرتا ہے, روزہ رکھتا ہے پھر بھی ڈرتا ہے, حاجی ہے پھر بھی ڈرتا ہے, 22 عمرے کر چکا ہے پھر بھی ڈرتا ہے, 2 حج کر چکا ہے پھر بھی ڈرتا ہے, حج اکبر کر چکا ہے پھر بھی ڈرتا ہے. کہ اگر مومن ہے تو ڈرے گا, مومن نہیں ہے تو غرور کرے گا. صلوات پر محمد وآل. کیوں خائف رہتا ہے؟ اب اگلا فقرہ پیغمبر نے وجہ بتائی, اس لیے کہ لأنه لا يتيقن الوصول الى رضوان اللہ. اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت, اللہ کا رضوان اس کے شامل حال ہوگا کہ نہیں ہوگا. کہ کیا مطلب؟ کہ یہی تو کمال ہے. دین جہاں لے جانا چاہتا ہے نا ہم کو, آپ کو, گناہگار سے کہتا ہے توبہ کر ڈر مت, مومن سے کہتا ہے ڈرتا رہ غرور مت کر. ظاہراً جناب عیسیٰ کے زمانے کی داستان ہے, صلوات پر بہت مزے کی یاد آ گئی. ظاہراً شاید حضرت عیسیٰ کے زمانے کی بات ہے. تو حضرت عیسیٰ آ رہے تھے, ادھر سے ایک مومن صاحب تھے بڑے نیک, ان کی نظر پڑ گئی ایک بدماش آدمی, شرابی, کبابی, بے دین. اب یہ ذرا سا اپنے کو مذہبی اللہ والے ہیں, تو انہوں نے اللہ سے دعا کی, پالنے والے اس کے ساتھ مجھ کو محشور مت کرنا, جو گناہگار آ رہا تھا. یہ اپنے حساب سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں, پالنے والے, اس کے ساتھ مجھ کو محشور. ادھر وہ گناہگار دیکھ رہا تھا عیسیٰ آ رہے ہیں, کہنے لگے یا اللہ, ابھی اگر عیسیٰ نے پوچھ لیا کہاں سے آ رہے ہو, کیا کر رہے ہو, تو بہت بے عزتی ہو جائے گی. پالنے والے, توبہ کرتا ہوں, آج میری عزت بچا لے, اب گناہ نہیں کروں گا, یا اللہ مجھ کو معاف کر دے. ہو گئی بات. جبریل آ گئے عیسیٰ پر, کہنے لگے جا کے دونوں کو بتا دو کہ دونوں کی دعا قبول ہے. سمجھے نہیں سمجھے کیا ہوا؟ صلوات دربان میں جا کے کہہ دو دونوں کی دعا, گناہگار کی دعا کیا تھی؟ پالنے والے مجھ کو معاف کر دے, عیسیٰ کا واسطہ. ہو گئی نا بات. اللہ نے کہا عیسیٰ بتاؤ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے. اب جب اس کی دعا قبول ہو گئی یعنی معاف ہو گیا نا, اور اگر معاف ہو گیا تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ان اللہ یحب الشاب التائب, اللہ توبہ کرنے والے جوان سے محبت کرتا ہے. اب جب اس کی توبہ قبول ہو گئی تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور ان مومن صاحب نے کیا دعا کی؟ پالنے والے اس کے ساتھ مت رکھنا, کہ ان کی بھی دعا قبول. وہ جنتی ہو گیا اپنی شرمندگی کی بنیاد پر, یہ جہنمی ہو گئے اپنے غرور کی بنیاد. صلوات بر محمد لہذا مومن کی پہچان یہ ہے, اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گا ڈرے گا, روزہ رکھتا ہے ڈرتا ہے, حج کرتا ہے ڈرتا ہے, 100 لحاف غریبوں میں بانٹتا ہے ڈرتا ہے. ورنہ ممکن ہے نہیں ڈرے گا نا تو یہی تقسیم لحاف جہنم کا سبب ہو جائے گی. تو مومن جو ہے وہ ڈرتا رہتا ہے. بات ہماری یہ پہنچی کہ چاہے جتنا
وہ نیکی کرتا جائے وہ ڈرتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی کہ خود کیوں نہیں یقین ہوتا. سوال یہ ہے کہ مومن کو یقین کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی جب وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، غریب کی مدد کر رہا ہے، 100 لحاف بانٹ رہا ہے، تو کیوں نہیں یقین ہے؟ کہ یقین اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک ہمارا جو ہے وہ خاندانی دشمن شیطان ہے نا، وہ لگا ہوا ہے شروع سے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. وہ کب کہاں گھما دے ہم کو، ہم پکڑ بھی نہیں پائیں گے کہ ہم گھوم گئے اللہ کی طرف سے. اس کو پہلے تو میں ایک واقعہ گڑھتا تھا خود، بعد میں دیکھا اسی ٹائپ کی واقعی داستان ایک کتاب میں دکھ گئی. وہ ایک صاحب تھے، صاحب بڑے مومن آدمی، کہ دیکھیں شیطان گھماتا کیسے، بڑے مومن آدمی، بڑے پرہیزگار آدمی. ایک دن انہوں نے طے کیا، اچھا دیکھیے مغرب کی عشاء کی پڑھ لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی 4 رکعت نافلہ بھی پڑھ لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اگر نمازیں پڑھے گا، ارے یار ماشاء اللہ بہت نمازیں پڑھتے ہیں یہ. تو اس کو یہ فیل ہوا کہ بلا وجہ لوگ کیوں جانے ماشاء اللہ. تو ایک صاحب جو ہے وہ بستی کے باہر، امروہے کے باہر بالکل سنسان بیابان میں ایک مسجد پڑی تھی کوئی، وہاں کوئی نہ جانے والا نہ آنے والا. اس نے طے کیا کہ اب اس میں نماز پڑھا کروں گا میں جا کر کے اپنی اور جو پڑھتی ہیں رات وات کی جو ہے وہ صاحب وضو کر کے پہنچ گئے. آدھی رات کو چلے جاتے تھے، اپنا نماز پڑھتے تھے، دعا پڑھتے تھے. ایک دن صاحب ان کو کھٹ سے دروازے کا احساس ہوا، یہ تھے سجدے میں، کھٹ سے کچھ احساس ہوا کہ چلو اللہ کا شکر ہے، میری نیت تو نہیں تھی نا کسی کو بتانے کی. گئے کہاں دیکھے ہوا کیا، الحمدللہ میری نیت تو نہیں تھی نا کسی کو بتانے کی، میں تو اللہ کے لیے بھاگ کے آیا تھا یہاں کہ کوئی نہ جاننے پائے، خلوص سے اس کی عبادت کروں. اب خدا نے خود انتظام کر دیا. اب جب یہ جائے گا تو بتائے گا کہ ارے باپ رے یار وہ بیچارے کتنے مومن ہیں، وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں. معلوم ہوا ساری عبادت گھنٹے بھر اسی خوشی میں کرتے رہے کہ اب یہ جائے گا تو بتائے گا امروہے والے کو. اس کے بعد اب جو پلٹ کے دیکھا تو معلوم کچھ بودا باندھی ہو رہی تھی، اس سے بچنے کے لیے ایک کتا دروازے پہ آ کر کے بیٹھا ہوا تھا. یعنی گھنٹے بھر عبادت ہو گئی قربتاً الی القلب، اللہ کی قربت کے بجائے کس کے لیے ہو گئی، کتے کی قربت کے لیے نماز ہو گئی. کب کس کی قربت اللہ سے نکل کے بلی کے لیے ہو جائے، کتے کے لیے ہو جائے، انسان کے لیے ہو جائے. لہذا مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ جتنی عبادت کرتا جاتا ہے اتنا خائف ہوتا جاتا ہے. صلوات بر محمد تو لا یزال المؤمن، بھائی سارا وقت نہیں لوں گا، لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ. مومن ڈرتا رہتا ہے پرماننٹ دائماً، کاہے سے، اپنی بد انجامی سے. کیوں ڈرتا ہے؟ لأنه لا يتيقن الوصول الى رضوان اللہ. اسی خوف میں یار نمازیں پڑھی تو پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، روزہ رکھا تو پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، غریبوں کی مدد کی تو فلاں کی فیس جمع تو کی، فلاں کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا میں نے کروا دیا، آج IAS ہے وہ، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ. اس کی بیٹی کی جو ہے وہ بالکل آدھے راستے سے بارات واپس جا رہی تھی، صرف ایک موٹر سائیکل کے چکر میں نے وہ کر دیا، شادی ہو گیا، اب اس کا لڑکا IAS ہو گیا ہے. پتہ نہیں یہ سب کرنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، خدا نے قبول کیا کہ نہیں کیا. بجائے غرور کے مومن کی علامت یہ کیا، وہ ڈرتا رہتا ہے. اسی امید و خوف، رجا و بیم کے درمیان ہے کہ اتنے میں پردہ ہٹ جاتا ہے. وَالظُّہُورِ مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّهِ، ملک الموت اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. دیکھیں چاہے جتنا مومن ہو خوف تو ہوگا نا. صلوات بر محمد. آپ کہیں گے صاحب جب مومن افضل ہے تو اپنے چھوٹے کو دیکھ کے کیوں گھبرائے گا، مفضول کو دیکھ کے کیوں گھبرائے گا، ملک الموت کو دیکھ کے کیوں گھبرائے گا؟ اس کو میں بتا دیتا ہوں. یہ بتائیے دروغہ بڑا ہے کہ SP؟ بولیے SP بڑا ہے نا. اتفاق سے کسی اس میں پھنس گئی ہے SP صاحب، تو اب جو ہے وہ اریسٹ کون کرے گا؟ ان کو دروغہ کریں گے نا. اور یہ ٹھاٹ سے بیٹھے ہیں، اتنے میں دروغہ جی جو ہے وہ سمن لے کے پہنچ گئے. لاکھ افضل ہے SP صاحب،
لیکن جب اریسٹنگ پاور سامنے ہوگا تو گھبرائیں گے کہ نہیں گھبرائیں گے؟ بات چھوٹے بڑے کے نہیں ہے، بات اس وقت اختیار کی ہے۔ لہذا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ صاحب مومن افضل ہے تو وہ گھبرائے گا کیسے؟ کہ بالکل گھبرائے گا۔ روایت کہتے کہ وہ اسی ادھیڑ بم میں ہے کہ جب اس کے سامنے ملک الموت کے ظہور کا وقت ہو جائے گا، جیسے ہی دیکھے گا گھبرانا شروع کرے گا۔ اب جب گھبرائے گا تو پہلی رسپانسبلٹی ملک الموت کی کیا ہے؟ کہ آدمی گھبرائے گا۔ آدمی ایس پی صاحب کے بھی اگر جو ہے وہ گرفتاری کا وارنٹ لے کے دروغہ پہنچے گا تو خوف تو آئے گا گرفتاری کرنے، اور یہاں صاحب ملک الموت ہے، وہ اب لے کے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا، تو گھبراہٹ تو ہوگی۔ لیکن چونکہ یہ افضل ہے، کون؟ مرنے والا، لہٰذا پہلی ذمہ داری ملک الموت کی یہ بنتی ہے کہ تم سے بڑا ہے۔ اول تو احترام سے روح نکلنی چاہیے، سلام علام جو بات ہو گئی وہ ہو گئی، بالکل عبد ذلیل کی طرح سے۔ لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس کے دل سے خوف نکالیے۔ آپ کہیں وہ آپ سے بڑا ہے نا، ٹھیک ہے کہ جیسا آپ کو یہ نوکری مل گئی ہے روح نکالنے کی، آپ اس وقت جو ہے وہ آپ کی یہ فیلڈ ہے، لیکن جس کی روح نکالنے گئے وہ آپ سے افضل ہے، وہ آپ سے بڑا ہے۔ لہذا قبض، جیسے وہاں روح نکلنے سے پہلے پٹائی ہوئی ہے، ویسے ہی یہاں ان کی ذمہ داری ہے کہ قبض روح کے پہلے اس سے دہشت دور کریں۔ کہ اب جب یہ انسان گھبرائے گا، پریشان ہوگا، تو روایت کا جملہ ہے کہ پہلا فقرہ جو ملک الموت کہیں گے وہ یہ کہیں گے مرنے والے سے کہ کیوں ٹینشن اتنا کیوں ہے، اتنا پریشان کیوں ہو، اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ تو مرنے والا کہے گا، اس کا خلاصہ یہ جملہ تو ایک ہے کہ ابھی میری آرزویں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ روایت کا جملہ صرف اتنا ہے کہ مرنے والا کہے گا کہ ابھی میری آرزویں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ مثلا دلی میں فلیٹ لیا تھا، اس میں راجستھان سے اسپیشل قسم کا وہ منگوایا پتھر میں نے، ابھی وہ لگنے تھے۔ بمبئی میں بڑے بیٹے نے جو ہے 1.5 کروڑ کے جو ہے وہ فلیٹ لیا ہے، اور یہ تھا کہ ابھی جو گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی تو میں یہاں سے نکلوں گا دلی جاؤں گا، دلی سے وہاں جاؤں گا، اور پھر واپسی میں لکھنؤ میں بڑے پوتے کا ختنہ ہے، پھر وہاں سے واپسی کے بعد نواسے کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شادی کی بات ہے۔ یہ سارے کام، ساری خوشیاں ہماری پڑی ہوئی تھیں، اور جو ابھی اسی سال ہونی تھی ملک الموت ایک بھی نہیں کر پایا اور تم آ گئے۔ وہ بڑی بہو کو جو ہے وہ 30 جنوری کی ڈیٹ دے رکھی ہے ڈاکٹر نے، محمد علی نام رکھ رکھا میں نے پہلے سے، اور تم چلے آئے 26 جنوری کو، تو ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہ بتائے گا اپنی گھبراہٹ کی وجہیں، کیوں پریشان ہو؟ میری آرزویں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ ملک الموت کا پہلا جواب، سر یہ بتائیے، یہ ملک الموت پوچھیں گے، سرور تو وہ کیا انگریزی جانے، بہرحال ہم ترجمہ کر دیتے ہیں۔ یہ بتائیے اگر کسی سے، یہ روایت کا جملہ ہے، الف الف، ہزار ہزار، اگر کسی سے 1 درہم لے لیا جائے اور بدلے میں اس کو الف الف، 1000 ضرب 1000 درہم دیا جائے، کتنا ہوا 1000 × 1000؟ 1 ملین، 10 لاکھ۔ اگر کسی سے 1 درہم لے لیا جائے اور بدلے میں 1 درہم کے اس کو 10 لاکھ دیا جائے تو 1 درہم چھوٹنے کا صدمہ ہوگا؟ ہم تو کہیں گے بھیا 2 درہم لے لو یار، 5 درہم لے لو بھائی، اگر اسی ریشیو سے ملنا ہے۔ کیوں گھبرا رہے ہو؟ میری آرزویں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ یہ بتاؤ اگر کسی سے 1 درہم لے کے 10 لاکھ دیا جائے تو اس کو ٹینشن ہوگا، گھبراہٹ ہوگی؟ مرنے والا کہے گا نہیں، جیسے ہی کہے گا نہیں، اب ملک الموت کا جواب ہوگا انظر، یہ قبض روح کے پہلے ہے، جیسے وہاں پٹائی قبض روح کے پہلے تھی، یہاں قبض روح کے پہلے انظر، دیکھ ذرا۔ اب جو دیکھے گا تو جانتے ہیں کیا دیکھے گا؟ فَيَرَى الْجَنَّةَ وَقُصُورَهَا، مرنے سے پہلے، قبض روح سے پہلے، یَرَى الْجَنَّةَ وَقُصُورَهَا، جنت اور جنت کا محل۔ ٹینشن کیا تھا؟ دلی والا 1.5 کروڑ، ہمیں چاہے جتنے عرب کا ہو، کسی کی کوٹھی فیروزے کی ہے، عقیق کی ہے، زمرد کی ہے، ایک کے بدلے 10 لاکھ ہوا نہیں ہوا،
انظر، اب وہ دیکھے گا جنت، اور جنت کے اور کیا تھا، چھوٹی بہو کو 30 جنوری محمد علی نام رکھ دیا، روایت میں یہ بھی ہے۔ اب جو دیکھے گا تو ہمیں یہ کون لوگ ہیں، کہنا یہ تمہارے دادا ہیں، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے پردادا ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کہنا یہ سب تمہارے بزرگ لوگ ہیں جو مومن تھے۔ اور ادھر کہنے لگے یہ تمہارا وہ ہے جو محمد علی آنے والے ہیں 30 جنوری کو، یہ ان کی روح ہے، یہ وہ محمد علی کا پوتا ہے، یہ اس کا نواسا ہے، جتنے قیامت تک آنے والے لوگ ہیں وہ سب وہاں مل جائیں گے۔ تو ہم نے تو سنا نہ صرف کہ دادا بگی سے جب چلتے تھے شیروانی پہن کے تو کیا جمتے تھے، دیکھا نہیں تھا۔ اب جو ملک الموت نے کہا وہاں ہیں تو اب ان کے اندر اتسکتا پیدا ہوگی۔ اب وہی ملک مرنے والا جو بیچارہ گھبرا رہا تھا وہ یہ کہے گا بھائی ملک الموت پلیز لیٹ کیوں کرتے ہو، لے چلو۔ جب یہ کہیں گے لے چلو، ملک الموت کہے گا جلدی کا ایک ہی ہے، فانظر، پھر دیکھو۔ ابھی تو ایک بار دکھایا تھا نا جنت و قصورہا، اب کہے گا فانظر، پھر دیکھو۔ پتہ ہے اب کی کیا دیکھے گا آدمی، روایت کہتی جب ملک الموت کہے گا دوبارہ دیکھو، اب جو انسان نظر ڈالے گا فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا، اب انسان رسول اللہ اور البتہ یہ ایک روایت اور الگ سے نقل کر دوں کہ رسول اللہ اور امیر المؤمنین کے لیے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سب دیکھیں گے مرنے سے پہلے، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، مومن دیکھے گا۔ اچھا یہی مولا ہے، بہت غدیر کے چندے کے لیے دوڑے مولا، یہی رسول اللہ ہیں، اذان روز دیتے تھے یا رسول اللہ خوش۔ اور جو لوگ کیا یار تم لوگ علی علی لگائے رہتے ہو ہر وقت، ارے باپ یہاں بھی علی ہیں، تو مومن ہو یا غیر مومن محمد اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر آدمی دیکھے گا۔ مومن دیکھے گا خوش ہو جائے گا، غیر مومن دیکھے گا گھبراہٹ میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن بقیہ اماموں کے لیے روایت کہتی ہے کہ فقط مومن کو شرف زیارت حاصل ہوگا، لہذا ملک الموت کہے گا فانظر، پھر دیکھو، فیرا محمدًا وعلیًا، وہ دیکھے گا رسول اللہ کو، امیر المومنین کو، والطیبین من آلہما، اور ان دونوں کی آل پاک، یعنی حسن، یعنی حسین، یعنی امام سجاد، یعنی امام باقر، 14 معصوم، اگر سید ہے، ورنہ یقیناً 13 معصوم۔ اچھا یہ بتائیے آپ نے دیکھا ہے امام حسین کو؟ نہیں نا، کیسے پہچانیں گے کہ یہ امام حسین ہے؟ آپ نے دیکھا حضرت علی علیہ السلام کو، خود کیسے پہچانیں گے کہ یہ بھی جو ہے رسپانسبلٹی ملک الموت کی ہے؟ ہاں پہچانوائیے آپ۔ تو اب جو ہے فیرا محمدً وعلیًا والطیبین من آلہما، ان کی آل پاک کو، اس کے بعد ملک الموت پھر خود پوچھیں گے پہچانتے ہو؟ مرنے والا کہہ دے گا نہیں صاحب نہیں پہچانتے۔ اب ملک الموت کہیں گے کہ یہ ہے تمہارے ائمہ، یہ ہے تمہارے سید و سردار۔ اب انسان لگ جائے گا دیکھنے میں، اچھا یہ رسول اللہ ہیں، یہ علی ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، یہ چوتھے امام ہیں، یہ 5ویں امام ہیں۔ ابھی اہل بیت کی زیارت میں مصروف ہوگا، تب تک کب روح نکل گئی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اب سمجھ میں آیا مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی۔ صلوات بر محمد و آل۔ مجلس ہو گئی، بات پوری ہو گئی۔ وہ جو 10 منٹ اذان میں گئے وہ مصائب کر کے برابر، ہو سکتا ہے گھنٹہ پورا ہو جائے گا، لیکن ذرا سا ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اکیلے آئے ہیں اکیلے جائیں گے، یہ بات صحیح ہے۔ کوئی اکیلا پیدا نہیں ہوا آج تک، کوئی نہیں پیدا ہوا اکیلا، پیدا ہونے کی بات کر رہا ہوں، کوئی نہیں اکیلا آیا، نہ اکیلا جائے گا۔ کہ پھر کہ ہم لوگ سب 3 لوگ ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ایک ہم،
یہ دو ہمارے ساتھ شروع سے. کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ دعا کمیل پڑھیے. لحفظ ما یکون منی، جو کچھ ہم سے صحیح غلط ہو رہا سب کو نوٹ کرتے جائیں. اب جو لوگ پالتے ہیں ان کو پتا ہے، ایک بطخ پال لیجئے آپ، سال 2 سال آپ کے ساتھ رہے، پیچھے پیچھے دوڑے گی. ایک بکری پال لیجئے آپ، محبت ہو جائے گی. جانور بھی رہتے رہتے اس کو پیار آ جاتا ہے. ہم 50 سال کے، یہ 50 کے، ہم 60 کے، یہ بات اس کی ہو رہی جو مومن ہے. وہ تو ہو گئے، پٹائی ہو کے وہ گئے، 5 منٹ میں ان کی روح نکال دی ہم نے، جلدی سے ختم ہو گئی. یہ مومن کی. ہم 50 کے، یہ 50 کے، ہم 60 کے، یہ 60 کے، ہم 80 کے، یہ 80 کے، اور یہ مرنے والا ہے مومن. تو اس فرشتے کو جو 2 اس کے کاندھے پر ہیں، لگاؤ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ اچھا، اور قبض روح اچانک تو ہوگی نہیں. اس کی میں نے آدھے گھنٹے تو پرکریا سمجھائی آپ کو کہ ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا تو ایسے. تو جب یہ قبض روح کی پرکریا اسٹارٹ ہوگی تو ان کو آبھاس ہو جائے گا، ان کو احساس ہو جائے گا کہ یہ مرنے والے ہیں. جیسے ہی یہ احساس ہوگا کہ یہ مرنے والے ہیں، روایت کا جملہ ہے کہ چونکہ ساتھ رہنے کی وجہ سے 60 سال کے لگاؤ ہو گیا ہے، اس لیے روایت کا جملہ ہے کہ جب ہماری قبض روح کا سلسلہ شروع ہوگا، یبکیان. اکثر لوگ کہتے ہیں بیچارہ مر گیا، اس سے کوئی رونے والا نہیں ہے، اس کو کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے. کہ تم مومن ہو جاؤ، ایصال ثواب والا بھی اللہ میاں انتظام کریں گے، رونے والے کا بھی اللہ میاں انتظام کریں گے. صلوات بر محمد. مومن ہو جاؤ، شرط ہے کیا؟ یبکیان، یہ دونوں رونا شروع کریں گے. وَيَتَرَحَّمَانِ عَلَيْهِ، اور اس پر اظہار ترحم. ہم لوگ نے ارے وَيَقُولَانِ، اور اب یہ فرشتے اللہ سے فریاد کریں گے، پالنے والے تو نے ہم دونوں کو اس کے ساتھ پیدا کیا تھا، وَكُنَّا مُوَكِّلَيْنِ بِهِ، ہم دونوں اس پر معین تھے، تعینات تھے. کم اسمعنا الخیر وکم اشہدنا الصالحات، ہم نے کتنی اچھائیاں اس سے سنی ہیں، کتنی نیکیاں میں نے دیکھی ہیں. کیا کیا محفلیں پڑھتے، مثلا اب ہم اپنے اضافہ کرتے، کیا کیا محفلیں صاحب ہم نے اس کو پڑھتے دیکھا ہے، کیسے کیسے اشعار اس نے جو ہے وہ مدح اہل بیت میں کہے ہیں. کم اشہدنا الصالحات، امروہہ اسٹیشن پر نماز شب پڑھتے اس کو دیکھا ہم نے، کتنی نیکیاں اس سے سنی، کتنی اچھائیاں میں نے اس کی دیکھی. وقد نقلتہ الی جوارک، اور اب تو اس کو اپنے پاس بلا رہا ہے. فما تأمرنا، ہم کو کیا حکم ہے؟ نہ کہیے، اس لیے ہم نے آدیش کہنے جا رہے تھے، آپ کو ڈر کے ہم نے حکم کہہ دیا. صلوات بر محمد. فما تأمرنا، خدا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آواز قدرت آئے گی. اچھا ہاں، یہ کس کی مجلس ہے؟ آپ کی بہن کی. کب انتقال ہوا تھا؟ 25 دسمبر کو. 10واں کی سویم کیا 28 دسمبر کو، ہے نا. پھر زنانہ ہوا ہوگا 10واں، ہے نا. پھر 20واں، کل کر لیا کیا 40واں. چلیے صاحب، ایسی عورت کی خوش قسمتی، بھائیوں کو اللہ نے توفیق دے دی، ایک اسپیشل الگ سے مجلس ہو گئی. کم ہوتا ہے، چلیے یہ قسمت کی بات ہے. یہ بھائیوں نے کر دیا 26 جنوری کو. اس کے بعد چھمائی، ہے نا، بہت اگر یاد رہا. اس کے بعد 9 ماہی. چلیے برسی، ہم لوگوں کی طرف ایک اضافہ ہوتا ہے 13 شعبان عرفہ، شیرمال ویلمال بٹنا. چلیے عرفہ ہو گیا. اس کے بعد برسی، ہے نا. برسی کے بعد برسی ہو گئی. اس کے بعد اب سال بھر تک سناٹا ہے، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو. اور یہ کب؟ آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، ان 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 کے والد کا نام. دیٹس آل. وہ لاسٹ بتا سکتے ہیں، لیکن بیچ کے جو ہے 20 پشتیں چھوڑ جائیں گے آپ. سب کا حال یہی ہے. جب ہم کو اپنے دادا کے بعد نام نہیں معلوم ہے تو ان کا ہم ایصال ثواب کیا کریں گے، ہے نا.
تو جو حال ہمارا آج ہے کہ ہم اپنے دادا کے دادا کا نام نہیں جانتے، تو کیا ہمارے پوتے کے پوتے کو ہمارا نام یاد رہے گا؟ تو جب ہمارے پوتے کو ہمارا نام یاد نہیں رہے گا تو ہماری مجلس کرے گا؟ ہمارا ایسال صاحب، وسیع حسن صاحب مر گئے اچانک، سوئیم ہو گیا، 40واں ہو گیا. جب تک ماں زندہ ہے تب تک تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے. بھائی لوگ شریف ہیں، جب تک زندہ ہے تب تک برسی. بیٹا جب تک زندہ ہے، شاید اس میں ایسی بھی اولادیں کہیں کہیں ہوتی ہیں، ارے یار آج 25 دسمبر ہے، ارے بھول گئے، دیکھو اس کی دکان کھلی ہے، ذرا سا 2 کلو نمک پارا لے آؤ تو. اور وہ پہنچ گئے مسجد، مول صاحب آج ہماری والدہ کی برسی کی تاریخ، تو 2 بول پڑھ دیے لکھنؤ کی زبان میں. بس نا، بیٹا مر گیا، پوتے کو توفیق ختم. اللہ کہتا ہے تم بلا وجہ ان کے چکر میں پڑے ہی. ہمارے پاس رہتے ہم تم کو نان اسٹاپ ایصال ثواب کرواتے. 24 گھوڑے 7 صلوات بر محمد کم اسمعنا، اب سنیے، کم اسمعنا الخیر وکم اشہدنا الصالحات، کتنی نیکیاں ہم نے سنی، کتنی اچھائیاں کرتے دیکھا. وقد نقلتہ الی جوارک، تو نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. فما تأمرنا، خدا ہم کو کیا حکم ہے؟ آواز قدرت آئے گی، تستلزمان قبرہ، جاؤ اس کی قبر پر بیٹھو. وتستغفران لہ الی یوم القیامہ، اور قیامت تک اس کی قبر پر بیٹھ کے استغفار کرو. فرشتے کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وضو ٹوٹتا ہے. ہاں 24 گھوڑے کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ضربے 7. کب تک؟ قیامت تک. پوتے کے پوتے کو نام نہیں یاد ہے لیکن اپنا بھائی، یہ دونوں فرشتے قبر پہ ہیں. کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک، نان اسٹاپ، وداؤٹ اینی بریک، مسلسل 2 فرشتے استغفار مومن کے لیے کرتے رہیں گے. فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس ختم. اب قیامت کا دن آ گیا، خدا حافظ نہیں، رکو. فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن آئے گا، أَتَيَاهُ بِمَرْكَبٍ. یہ ایک حدیث سن لیجیے پہلے، پھر مزہ آئے گا آپ کو آخر میں. حدیث کیا ہے؟ پیغمبر وہ چھٹے امام فرماتے ہیں، ان الملائکہ ان الملائکہ لخدامنا وخدام محبینا، فرشتے ہمارے نوکر اور ہمارے محبوں کے، چاہنے والوں کے نوکر، خادم. اس کو یہیں رکھے رہیے. فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن آئے گا، أَتَيَاهُ بِمَرْكَبٍ، سواری لے کے آئیں گے. چاہے جتنا بڑا ادھیکاری ہو، پرائم منسٹر ہو. پائلٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ اپنی گاڑی خود لے کے آئیں اپنی جگہ، لیکن پھر بھی جو پائلٹنگ ہوگی وہ کائے سے ہوگی؟ دوسری گاڑی سے ہوگی جو آگے آگے چلے گی. آپ اپنی گاڑی لائیے، چاہے جو لائیے، پیدل کوئی آپ کی گاڑی پکڑ کے نہیں چلے گا. لیکن مومن ہو جاؤ، اللہ پائلٹنگ کروائے گا فرشتوں سے پیدل. أَتَيَاهُ بِمَرْكَبٍ، سواری لے کے آئیں گے. اس مومن کو بٹھلائیں گے اس سواری پر. وَمَشَيَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ماشی کہتے ہیں پیدل چلنے کو نا. مَشَيَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ دونوں فرشتے آگے آگے پیدل. مول صاحب کہاں؟ سواری پر. کہاں تک آئیں گے؟ بہشت تک. اچھا صاحب خدا حافظ ہم نے پہنچا دیا کرنا، یہ تو چھوٹنے ہی والے نہیں ہیں. اب روایت کا جملہ وَخَدَمَاهُ فِي الْجَنَّةِ، اور پرماننٹ مستقل ایز اے خادم جنت میں تمہارے ساتھ رہیں گے. کچھ سمجھ میں آیا؟ مومن بن جاؤ، 2 نوکر ساتھ لے کے جاؤ گے، بقیہ جو اللہ دے گا وہ الگ. اب سمجھ میں آیا امام کیا کہتے ہیں؟ فرشتے ہمارے نوکر اور ہمارے چاہنے والوں کے نہیں. لیکن جیسے چاہنے والے ہونے چاہیے ویسے بن کے تو دکھلاؤ. اب ماما لگانے سے شیعہ نہیں ہوتا.
ہوتا، قبا پہننے سے شیعہ نہیں ہوتا، شیروانی پہننے سے شیعہ نہیں ہوتا، شاعری کرنے سے شیعہ نہیں ہوتا، جب تک وہ صفات پیدا نہ ہو جائے جو دین چاہتا ہے، جو امام چاہتے ہیں۔ جس نے آپ کو پکارا، جس نے